السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ کیا وراثت اپنی زندگی میں تقسیم کر سکتے ہیں اور کیا بچوں کا حق ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس میں زندگی میں تو بچوں کا حق نہیں ہوتا، وہ تو مرنے کے بعد ہوتا ہے، جسے وراثت بولتے ہیں، ترکہ بولتے ہیں۔ زندگی میں تو اس کو وراثت نہیں کہیں گے، وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے، چھوڑا ہوا مال۔ اب زندگی میں وراثت کی طرح نہ ہی مال تقسیم کیا جاتا ہے، وہ تو ایک ہوتا ہے کہ بندہ اس چیز کا پابند تو نہیں ہے کہ وہ بچوں میں دے، لیکن پھر بھی اگر اپنی خوشی خوشی دینا چاہتا ہے یا بچوں کو کہنے پر بھی، دیکھیں بچے فورس نہیں کر سکتے کیونکہ بچوں کا حق نہیں ہوتا 1 روپے کا بھی باپ کے مال میں۔ تو اگر کوئی کرے گا تو وہ تو ظلم ہے نا، باپ پہ ظلم ہے، لیکن پھر بھی خوشی خوشی کوئی دیتا ہے تو پھر وہ برابر برابر، یہ اصول ہے، یہ شرط ہے زندگی میں اپنا مال بانٹنے کے لیے۔ بچوں میں بیٹی بیٹے میں جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے نعمان بن بشیر سے کہ اللہ کے نبی نے کہا نہیں تو ظلم ہے، اگر انصاف نہیں تو ظلم ہے۔ تو بچوں میں جب دیا جائے تو پھر برابر برابر مال پراپرٹی جائیداد جب کوئی دے نا، بچوں میں ہبہ کرے تو وہ نفقے میں فرق ہو سکتا ہے، نان نفقے میں، لیکن یہ اصول ہوگا زندگی میں برابر برابر۔ باقی اس میں کوئی نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، جیسے بندے نے زندگی میں ہی اپنا مال بانٹ دیا، ویسے تو اللہ کے نظام کے اوپر رہیں، جو وراثت کا اللہ نے نظام رکھا ہے وہی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر ہی رہنا چاہیے، بہتر شکل تو یہی ہے۔ اس کو علماء پسند نہیں کرتے کہ زندگی میں ہی اپنا بندہ مال بانٹ دے۔ ہاں، کچھ لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ پھر بعد میں بچے نہیں دیں گے، تو آپ وصیت بنائیں، بیٹیوں کو بھی کہیں آپ بھی لیں، بیٹوں کو کہیں آپ بھی دیں، تو وصیت بنا دیں بچوں کے اوپر، اور یہ طریقہ صحیح ہے۔ باقی زندگی میں نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، جیسے بندے نے زندگی میں ہی اپنا مال بانٹ دیا، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کے نام کر دیا جاتا ہے زندگی میں ہی۔ تو دیکھیں، اس میں بیٹیاں اپنے گھروں میں اگر چلی جائیں باپ کو چھوڑ کے، تو نام تو باپ کے ہی بچوں کے نام کر دیا، باپ نے سارا دے دیا، تو پھر یہ مسئلے ہو سکتے ہیں، باپ کو چھوڑ سکتے ہیں اولاد، اور باپ کے لیے اور طرح کے قرض ہو سکتا ہے، بعد میں کوئی نہیں اتارے گا۔ ویسے تو اصول ہے نا وراثت تقسیم سے پہلے قرض دیا جائے، تو اگر اسی طرح 2 شادیاں بندے کو کرنی پڑیں تو دوسری شادی کے لیے مشکلات ہوں گی۔ تو اس لیے زندگی میں یہ دیکھیں، جو یہ مصیبت زندگی میں اپنے اوپر لینے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بندے نے کوئی غلط تقسیم کر دی، صحیح صحیح نہیں کی، تو جو زندگی کے بعد کے مسائل ہیں وراثت کے، آپ زندگی میں ہی اپنے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں، تو غلط تقسیم اگر آپ نے کی تو آپ کی پکڑ ہوگی۔ ہاں، بچوں نے اگر مگر بعد میں صحیح کیا، معاملہ برابر برابر کر دیا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں کیا بچوں نے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو بعد کی مصیبت ہے وہ اپنے اوپر زندگی میں ہی آپ لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ پہلے ہی بہت ساری مصیبتیں ہوتی ہیں زندگی میں، تو جو بعد کا مسئلہ ہے وہ زندگی میں ہی اپنے اوپر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں، تو اس لیے بہت سارے اس کی خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ تو زندگی میں مال بانٹنے کی، اولاد نافرمان ہو سکتی ہے، ظاہری بات ہے، بیوی نافرمان ہو سکتی ہے، بیوی چھوڑ کے بھی جا سکتی ہے جب آپ کے پاس ہی کچھ نہیں ہے، آپ نے سب کچھ بانٹ دیا، تو بہت سارے یہ مسائل آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ ساری خرابیاں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں۔ تو قرض ہوتا ہے بندے کے اوپر، بعد میں اس مال سے اتارا جاتا ہے، تو یہ ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے اللہ نے نظام رکھا ہے وراثت کا، آپ اس کے اوپر ہی رہیں اور اس کے مطابق چلیں۔ بچوں میں آپ وصیت کر دیں، ویسے بچے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بانٹنا مال یہ کوئی علماء نے اچھی شکل نہیں، یہ پسند نہیں کی، تو کیونکہ حق نہیں ہوتا بچوں کا، ماں باپ کے مال میں حق نہیں ہوتا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا باپ کی زندگی میں ہی جو بیٹا فوت ہو جائے تو اس کو وراثت آگے بچوں کو نہیں ملتی۔ وہ کیوں نہیں ملتی پوتوں کو؟ کیونکہ وہ اس ٹائم پہ فوت ہو گیا جب اس کا حق ہی نہیں تھا۔ تو ماں باپ کے مال میں بچوں کا حق بنتا ہے مرنے کے بعد، تو اس لیے پھر زندگی میں دینا ضروری بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر پوتے والے مسئلے کو آپ سمجھ آئے گی کہ بیٹا فوت ہو جائے تو اس کو آگے کیوں نہیں ملتا، کیونکہ وہ اس ٹائم پہ فوت ہوا جب اس کا حصہ ہی نہیں بنا تھا، تو حصہ بنتا ہے مرنے کے بعد۔ تو یہ ساری چیزیں مد نظر رکھیں کہ بیٹوں میں بیٹیوں میں زندگی میں مال بانٹنے کی یہ خرابیاں ہو سکتی ہیں، یہ ساری خرابیاں زندگی میں مال بانٹنے کی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے آپ وراثت کے حساب سے چلیں، وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد،
ज़िंदगी में हिब्बा होता है, फिर भी कोई अगर देना चाहता है अपनी खुशी खुशी तो इजाज़त है, लेकिन फिर वो ये शर्त के साथ कि वो बराबर बराबर सभी में बांटे। लेकिन अगर बाप को मसले का नहीं पता, वो चला गया वैसे ही चला गया, मसले का पता नहीं है, तो फिर बच्चों को चाहिए कि बाद में वो मसले को सीधा करें, सबको दें हिस्सा। अब ये नहीं कि बाप किसी एक को दे के चला गया तो उसकी चलें, उसको नहीं पता, उसको नहीं समझ, वो चला गया करके अपने हिसाब से, लेकिन फिर बाद में बच्चों को चाहिए वो मसले को सुधारें, मसले को सीधा करें। तो ये सारी चीज़ें फिर आएंगी, और इसमें फ़ौरन ही तकसीम करें ये। अगर विरासत के हिसाब से आप चलते हैं तो उसको भी फ़ौरन बांटें। अब ये नहीं कि साल डेढ़ दो आप बांटें ना, उसकी भी खराबियाँ बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती हैं, तरक्के में मिलावट आ जाती है, बाद में सही सही तकसीम करनी मुश्किल होती है। तो जिस टाइम कोई फौत हो तो उस टाइम ही उसका अंदाज़ा लगा के सबके हिस्से तयन कर दें, मुकर्रर कर दें, जो किसी का बनता है वो उसको तय कर लें कम अज़ कम। तो ये हम तो इसमें यही कहेंगे कि आप ज़िंदगी में ये ना बांटें, अगर बांटनी है तो इस शर्त के साथ बराबर बराबर बेटी बेटों में। तो इसमें बेटों का फिर नुकसान भी है, ज़िंदगी में बांटने से बेटों का नुकसान है, वैसे बाद में उसको ज़्यादा मिलता है बेटों को, ज़िंदगी में फिर बराबर बराबर। तो अगर बेटों को भी मसले का पता हो तो वो भी शायद ना तकसीम होने दें। तो इसलिए विरासत के ऊपर रहें, वो सबसे बेस्ट निज़ाम है जो अल्लाह ने रखा है, और ज़िंदगी में बांटने से में बहुत सारी खराबियाँ हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम।